بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں بہن ہے یا میری ماں بہن جیسی ہے تو ان الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب ہم جس فتاوی سے دے رہے ہیں وہ ہے فتاوی مظہریہ۔ تو پہلے ہم اس فتاوی مظہریہ کا تعارف کرائیں گے اور بعد میں آج کے اس سوال کا جواب پیش کریں گے۔ فتاوی مظہریہ جو اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ جلد اول دوم سوم پر مشتمل ہے اور یہ 590 صفحات پر مشتمل ہے، جسے ادارہ مسعودیہ کراچی نے شائع کیا، اور یہ تمام فتویٰ جات مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ دہلوی علیہ رحمہ، جن کا وصال 1966 کو دہلی میں ہوا، مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پوری سیرت کو جب دیکھتے ہیں تو آپ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے اس شعر کے ترجمہ ہیں، اور آپ اس شعر کی آپ کی سیرت سے مکمل وضاحت ہو جاتی ہے جو اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا: ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تمام فتویٰ جات خود تحریر فرمائے، اور ان فتویٰ جات کی ترتیب و تالیف آپ کے صاحبزادے حضرت مسعود ملت پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد علیہ رحمہ نے فرمائی۔ اس تعارف کے حوالے سے صفحہ نمبر 10 پر حضرت مسعود ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم علیہ رحمہ نے تقریباً 60 سال فتویٰ نویسی کے فرائض سر انجام دیے، اور روزانہ دن کا تقریباً نصف حصہ فتویٰ تحریر کرنے میں گزرتا۔ تو اس طویل مدت میں حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کم و بیش 1,09,500 فتوے تحریر فرمائے۔ تو اس طرح آپ کی مبارک زندگی کی آخری 10 سالوں کے کچھ فتوے محفوظ کیے گئے، اور جلد اول میں 301 فتوے شامل ہیں، اور اس کے آخر میں تقریباً 200 کتابوں کی جامع فہرست بھی شامل ہے، جس سے حضرت مفتی اعظم علیہ رحمہ نے استفادہ فرمایا۔ اور یہ جلد اول حضرت مسعود ملت علیہ رحمہ نے 6 مئی 1969 کو کوئٹہ میں اپنی کالج کی ملازمت کے دوران تصنیف فرمائی تھی۔ اس مجموعہ فتاویٰ میں مندرجہ ذیل عنوانات کے بارے میں فقہی احکام اور فتوے موجود ہیں: عبادات، معاملات بین الزوجین، معاملات بین المسلمین، اوقاف کے حوالے سے احکام، مخصوص احکام شریعت، سیاسیات، عقائد، آداب، رسومات اور متفرقات۔ تو اس طرح یہ پہلی جلد میں 301 فتوے موجود ہیں۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جو ہم نے شروع میں عرض کیا، اور یہ آپ اس فتوے کے اندر دیکھیں گے۔ فتویٰ یہ پوچھا گیا کہ فلاں شخص نے اپنی بیوی کو کہا تو میری ماں بہن ہے، یا اس نے کہا ماں بہن جیسی ہے۔ تو پوچھا یہ گیا کہ اس حالت میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں، کیونکہ بڑا یہ حساس معاملہ ہے، اور اس سوال کے جواب کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلم امت ان الفاظ سے پرہیز کرے۔ حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سوال کا جواب اس طرح ارشاد فرمایا۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ اگر فلاں شخص نے اپنی بیوی کو صرف ماں بہن کہا
تو اس کا یہ کہنا لغو ہے، باطل ہے، بے مقصد ہے، اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ ہاں اس نے ایسے الفاظ کہہ کر برا کام کیا، آئندہ احتیاط رکھے۔ اس لفظ کا حکم اتنا ہے، لفظوں سے حکم بدلے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس نے یوں کہہ دیا کہ وہ یعنی میری بیوی سے کہا کہ وہ میری ماں بہن جیسی ہے، اب لفظ بدل گیا، حکم بدل جائے گا۔ تو اس میں 3 چیزیں سامنے آئیں گی۔ ایک تو اس کی نیت کا سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ تیری نیت ان الفاظ سے کیا تھی۔ اگر تو اس نے زہار کی نیت سے، یہ قرآنی اصطلاح ہے جو 28ویں سپارے سورۃ المجادلہ کے اندر ہے، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون، تو مفتی اعظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے زہار کی نیت سے کہا یا اس نے زہار کی نیت سے نہیں کہا، اگر تو اس نے زہار کی نیت سے یہ الفاظ کہے تو پھر جب تک زہار کا کفارہ جو ایک غلام کو آزاد کرنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 60 روزے رکھنا، جب تک یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا تو وہ اس کی بیوی نہیں رہے گی، یعنی اس بیوی سے قربت جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے زہار کے علاوہ یہ طلاق کی نیت سے یہ الفاظ کہے تو پھر طلاق بائنہ واقع ہوگی، اور اہل علم جانتے ہیں کہ طلاق بائنہ سے نکاح کی تجدید لازم ہوتی ہے، یعنی دوبارہ نکاح ہوگا اور وہ اس کی زوجیت میں آئے گی۔ لیکن اگر اس نے یہ الفاظ کہہ تو دیے لیکن نہ تو اس کی نیت زہار کی تھی نہ ہی اس کی نیت طلاق کی تھی، تو مفتی صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں چونکہ نیت میں نہ طلاق کا ارادہ تھا نہ ہی زہار کا، اس لیے نہ تو زہار واقع ہوا اور نہ ہی طلاق واقع ہوئی۔ تو اس پر آپ نے شرح وقایہ کا حوالہ تحریر فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکام پر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔